بسم الله الرحمن الرحيم۔ حسین جاتے نہ کربلا میں تو یوں ہم پہ حق عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ وعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے حسین گر پاسباں نہ ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں وقوع پذیر ہوا، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے آئینے میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ یہ بڑے احسن طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، کس کی سازش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں مختصر کر کے تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ کتب تواریخ میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ان دو بچوں سے کہا کہ مجھے جو شکار کر کے کھلائے گا میں اس کو دعا دوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی تو پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اسحاق علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، انہوں نے گھر میں گوشت رکھا ہوا تھا، لا کر پکا کے کھلا دیا۔ آپ نے دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسل سے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے۔ اتنے میں بعد میں اسماعیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی ابا جان آپ نے فرمایا تھا جو شکار کر کے مجھے کھلائے گا، اسحاق تو گھر سے لے آیا، میں شکار کر کے لایا ہوں، دعا تو آپ نے اس کو دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا اس کو دے دی وہ اس کے حق میں ہے، تجھے میں یہ دعا دیتا ہوں کہ ان سارے نبیوں کا سردار اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں پیدا فرمائے۔ یا رسول اللہ۔ یہاں پر اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کی ٹرانسلیشن کریں تو عبداللہ اس کا معنی ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہوئے جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ اب بنی اسرائیل یہاں سے شروع ہوئی، یہودی یہاں سے شروع ہوئے۔ اب ان کی فطرت کے اندر، یہودیوں کی فطرت کے اندر لڑنا جھگڑنا، فساد اور حسد ان کی فطرت کے اندر شامل تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام کا قصور کیا تھا کہ ان کے بھائیوں نے بلا وجہ ان کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا مارا، مرنے کے قریب جب آ گئے تو کنویں میں جا کر پھینک دیا، کنویں میں جا کر پھینک دیا۔ بعد میں معافی بھی ہو گئی، قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی معافی ہو گئی، لیکن یہ کام انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، زکریا علیہ السلام شہید ہوئے۔ اب زکریا علیہ السلام کیسے شہید ہوئے، بڑی ایک داستان اس میں بھی سنائی جاتی ہے کہ آپ یہودیوں سے بھاگ رہے تھے، ایک درخت سے آپ نے پناہ لی۔ اس حدیث پاک کی صحیح جو ہے انشاءاللہ العزیز، اس پر میں کلام کروں گا کبھی۔ اس پر آپ کو جو شہید کیا گیا وہ تو برحق ہے، لیکن شہید کس نے کیا؟ یہودیوں نے۔ آگے آئیں، یحییٰ علیہ السلام، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر انور تھال میں رکھ کے اس بادشاہ کے ہاں پیش کیا گیا۔ اس بادشاہ نے جو اپنی مشوکہ تھی یہودن، اس کو تحفے میں پیش کیا۔ کس نے شہید کیا؟ یہودیوں نے۔ اس سے آگے آپ آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کس نے کی؟ یہودیوں نے۔ حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، قرب قیامت واپس آئیں گے، آپ قتل اس لیے بھی نہیں ہوئے۔ یہ ضابطہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی تو قتل ہو سکتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور نبیوں کو بغیر حق کے ناحق وہ قتل کرتے ہیں۔ یہاں پر رسولوں کا ذکر پورے قرآن میں نہیں آئے گا، کیوں کہ نبی قتل ہو سکتا ہے لیکن رسول قتل
نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اس لیے بھی کہ وہ قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا۔ لیکن یہ سازشیں ساری قتل کی کس نے کی؟ یہودیوں نے۔ اب آگے آئیں، جب کریم آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اب یہودیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ نبوت اگر آئے گی تو صرف یہود میں آئے گی، یہ اور کسی کے پاس نہیں آ سکتی۔ جب بنو ہاشم میں نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کے اندر ایک غضب بڑک اٹھا، ایک تعصب کی آگ بڑک اٹھی، وہ نبی علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، مختلف قسم کی سازشیں کی، کہیں نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، کہیں جنگی معاملات سامنے لائے گئے، کہیں نبی علیہ السلام کو کھانے کے اندر زہر ملا کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بچا لیا، دیگر صحابہ وہ کھانا کھا کر شہید بھی ہوئے۔ یعنی اتنا ان کو تعصب تھا کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے، اس کی نسل کو ختم کیا جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب خیبر کا جنگ جو ہے وہ جیتی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، اس پر یہودی مزید بڑک اٹھے کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ کمزور تھے، اسلام طاقتور تھا، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے، اس کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو آپ نے یہودیوں سے، خیبر کے یہودیوں سے کہا یا تو کلمہ پڑھو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہودیوں نے مل بیٹھ کر، جو ان کے بڑے شاطر قسم کے بندے تھے، انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ مسلمانوں سے ہم جنگ تو نہیں کر سکتے، ان کو توڑا کیسے جائے، ان کو ختم کیسے کیا جائے۔ ان یہودیوں کے جو شاطر بندے تھے ان کے اندر ایک بندہ پاس ہوا جو عالم تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی بڑا ماسٹر مائنڈ قسم کا بندہ تھا، عبداللہ ابن سبا یہ اس کا نام تھا۔ وہ کامیاب ہوا، اس کو سارے یہودیوں نے سپورٹ کرنے کا عہد کر لیا کہ ہم ہر طرح سے تمہیں سپورٹ کریں گے، جو نئے نئے بندے مسلمان ہوں گے ہم ان کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے، ہم پیسے کے لحاظ سے ہر قسم کے لحاظ سے تمہاری سپورٹ کریں گے۔ وہ مسلمان بن کر مدینہ میں رہ گیا، باقی یہودی وہاں سے نکل گئے۔ اس نے کیا کیا؟ اب اس نے تبلیغ شروع کر دی، دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، مدینہ میں، مکہ میں، بصرہ میں، قاہرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، یعنی ان علاقوں میں جا کر اس نے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ نئے نئے جو مسلمان ہو رہے تھے ان میں اس کے ایجنٹ یہودی بھی شامل تھے، چونکہ اس نے تربیت کرنی تھی۔ اب ہر علاقے میں اس نے ایک طرح کی تربیت نہیں کی، کسی علاقے کے اندر اس نے رافضی ٹولہ پیدا کیا۔ رافضی ٹولہ، وہ رافضی ٹولہ کہتا تھا کہ خلافت کا حق صرف حضرت علی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، آج بھی ان کی نسل آپ کو ملے گی۔ کسی علاقے میں اس نے خارجی ٹولہ پیدا کیا، خارجیت والی اس نے تربیت کی، وہ کہتے تھے کہ حضرت علی شاہی کچھ نہیں، یعنی اس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے۔ آج بھی ان کی نسل موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے۔ اسی طرح اس نے کسی جگہ پر ناسبی ٹولہ پیدا کیا۔ تو یہ مختلف قسم کے گروہ اس نے پیدا کیے اور اس نے صحابہ اکرام کے ساتھ ان لوگوں کو اٹیچ کر دیا، یعنی پوری پلاننگ کر کے ماسٹر مائنڈ ان کا بنا کر، ان کا برین واش کر کے صحابہ کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ آپ نے جنگ جمل بھی سنی ہوگی، اس کے پیچھے بھی اگر ہاتھ ہے تو عبداللہ ابن سبا کا ہاتھ ہے، کہ وہ جو جنگ ہونے لگی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو اس کے پیچھے بھی عبداللہ ابن سبا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اس کے پیچھے بھی یہ عبداللہ ابن سبا ہے، سبائی ٹولہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اقتدار میں جب آتے ہیں تو یہ رافضی ٹولہ سب سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہے اور پھر شور مچاتا ہے کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہیے، عثمان غنی کا بدلہ ہم لیں گے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتی ہیں بدلہ لینا چاہیے، حضرت علی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا استحکام آنے دیں، پھر غور و فکر کر کے افہام و تفہیم کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ کس نے یہ کام کیا ہے، اس کے پیچھے سازش کس کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو صحابہ ان کے ساتھ تھے وہ میدان میں آگئے، ادھر حضرت علی کے جو صحابہ تھے میدان میں آگئے۔ اب افہام و تفہیم کے ساتھ انہوں نے مل بیٹھ کر اس مسئلے کو طے کرنا تھا کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اگر ان کی ملاقات ہو جاتی
تو یہ سبائی ٹولہ پکڑا جاتا۔ یہ سبائی ٹولے نے ساری رات مشورہ کیا، آپس میں میٹنگ کی کہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دینی، اگر ملاقات ہو گئی تو ہم گئے۔ ان کی ملاقات ہونے سے پہلے ہی رات کے آخری پہر میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تھی ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کرتے ہوئے نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو مار دینا ہے۔ اور اللہ اکبر، ادھر جب ان دو ہستیوں کی ملاقات ہوئی، اس جنگ کے اندر بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ جب ملاقات ہوئی کہ آرڈر جنگ کا آپ نے دیا تھا، نہیں، آپ نے دیا تھا، نہیں، وہ جنگ ختم ہوئی۔ اسی طرح جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوئی، نہ تو آرڈر حضرت علی نے دیا، نہ آرڈر حضرت امیر معاویہ نے دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی فوج کے اندر خارجی ٹولہ جو اس نے تیار کیا تھا وہ ان کی فوج کے اندر شامل کر دیا، رافضی حضرت علی کی فوج کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں ٹولے آپس میں جھگڑے، ان کے جھگڑے کی صورت میں کئی صحابہ وہاں پر بھی شہید ہوئے۔ جب دونوں ہستیوں کی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا نہ جنگ کا حکم آپ نے دیا نہ میں نے دیا، وہ جنگ ختم ہو گئی۔ سازشیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں۔ حضرت علی کو کوفے کے اندر بلانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ آپ کوفہ کے اندر گئے تو پھر آپ نے معاملہ سنا ہی ہوگا کس طرح آپ کی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے پیچھے بھی سبائی ٹولہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خلافت کا دور آتا ہے، 5 مہینے آپ کی خلافت کا دور ہے، کچھ دن زیادہ۔ حضرت امام حسن کو کوفے سے خط آتے ہیں کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آ کر دیکھیں یہاں پر تو نظام بڑا خراب ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ٹولہ آپ کے ساتھ گیا تھا ان کے اندر خارجی ٹولہ بھی تھا۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے حضرت امام حسن کے اوپر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے پنڈلی کے اوپر نیزہ بھی لگا، لیکن 30 لوگ ایسے تھے جو آپ کے وفادار تھے، وہ آپ کو جلدی سے وہاں سے بھگا کے واپس لے آئے۔ حضرت امام حسن سارا معاملہ سمجھ گئے۔ جب سمجھ گئے تو آپ نے خط لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور حکومت آپ کے سپرد کر دی، کیونکہ آپ کی حکومت بہت بڑی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم کی حکومت تو 22 لاکھ مربع میل تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت 64,65,000 مربع میل تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی گئی، لیکن یہ ساری سازش کے پیچھے کون تھا؟ سبائی ٹولہ تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حضرت امام حسین ہیں۔ اب ان کا نظریہ کیا تھا یہودیوں کا کہ ان کی نسل کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد کوفہ سے پھر خط آنا شروع ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خط آنا شروع ہوئے، اور خط کے اندر یہاں تک لکھا گیا کہ ہم نئے نئے دین کے اندر آئے ہیں، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، آپ اگر ہمیں دین سکھانے کے لیے نہ آئے، کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے کہ ہم دین سے ناواقف تھے، ہم نے خط بھی لکھے تھے، اتنے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے تھے، لیکن آپ کے نواسہ نہیں آئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے خط دیکھ کر، ان کے خط پڑھ کر آپ نے کوفہ کی طرف سفر کیا۔ آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، آپ جنگ کے لیے بالکل نہیں گئے تھے۔ آج تو یہ جو رافضی ٹولہ ہے آج بڑے تانے دے کر کہتا ہے کہ جب آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، محرم کا مہینہ تھا، آپ جب وہاں پر گئے جنگ کے لیے نہیں گئے، بیوی بچوں کو آپ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آپ تو کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ پھر کہتے صحابہ کہاں تھے؟ نبی علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی، لیکن جب 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا ہونا تھا، کیا 50 سال میں کوئی صحابہ فوت نہیں ہوا؟ کتنی جنگیں ہوئیں، کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ باقی اس وقت جب واقعہ کربلا ہوا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے کی جانب جا رہے تھے، تو اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ کتب تواریخ میں آتا ہے کل ملا کر تقریباً 200 سے 250، بس اتنے صحابہ رہ گئے تھے، جن میں سب سے چھوٹی عمر حضرت امام حسین کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 56 سال تھی آپ کی عمر۔ نبی علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہوا تو اکثریت صحابہ کی 70 سال سے زیادہ تھی۔ اس وقت کتنے صحابہ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، 200 کے قریب صحابہ، اور وہ بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ تو جنگ کے لیے گئے نہیں، آپ ان کوفہ والوں کے خط پڑھ کر جب آپ وہاں پر گئے تو پھر وہاں پر کیا ہوا
کن لوگوں نے آپ کو شہید کیا؟ یہ تو آپ نے سن لیا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ کوفہ میں لوگ کون تھے؟ وہ عبداللہ ابن سبا کے تیار کردہ لوگ تھے جو یہ سازشیں چل رہے تھے بلانے کے لیے، اس نسل کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ نسل کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ اللہ اکبر، حضرت امام مہدی نے بھی تو آنا تھا قیامت کے قریب۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ جو رافضی ٹولہ تھا جو اس نے تیار کیا تھا، اس ٹولے کے اندر ایک یحییٰ نامی شخص تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے اس کو واصل جہنم کیا، چونکہ وہ رافضی تھا، بظاہر مسلمان بن کے حضرت علی کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس یحییٰ کا بیٹا ابو مخنف لوط، اب کربلا کے موضوع پر سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ لکھنے والا ابو مخنف لوط تھا۔ ابو مخنف لوط جو حضرت امیر معاویہ کے سخت خلاف تھا، کیونکہ اس کا باپ دادا انہوں نے مارا ہوا تھا، کیونکہ اس کا باپ دادا رافضی تھا، شیعہ تھا۔ تو ابو مخنف لوط یہ کتاب کب لکھ رہا ہے؟ واقعہ کربلا کے 110 سال کے بعد۔ 110 سال کے بعد نہ کوئی راوی ہے نہ کوئی چشمدید گواہ ہے۔ 110 سال کے بعد اس کو جو کہانی ذہن میں آئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اس نے وہ کہانی مقتل حسین نامی کتاب لکھی، اس کے اندر لکھ دی۔ اس کے بعد 200 یا 250 سال کے بعد سنیوں کے ایک امام نے تاریخ طبری، 7 جلدیں موجود ہیں میرے پاس، تاریخ طبری لکھی۔ تاریخ طبری نے کیا کیا کہ واقعہ کربلا سارے کا سارا وہ مقتل حسین اٹھائی، اپنے اندر سما لی، اس کے علاوہ کوئی روایت اس کو بھی نہیں ملی۔ واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ 2 ہیں، حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسن مصنع، یہ غازی کربلا ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، یہ چشمدید گواہ ہیں۔ اور چشمدید گواہ سے کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، کن لوگوں نے آ کر ہمیں شہید کیا، ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کتنا کی یقین کریں گے مقتل حسین پر کہ جس کے لکھنے والا شیعہ اور صحابہ کرام کا بغض اس کے دل میں، وہ لکھنے والا، اس کی کتاب پر آپ کتنا کی یقین کر لیں گے؟ اسی کتاب کو لیتے ہوئے پھر آگے آ جائیں، 900 سال کے بعد روضۃ الشہداء لکھی گئی، جس کا میں حوالہ پچھلے جمعہ پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنی کی وہ جھوٹی کتاب ہے۔ روضۃ الشہداء جو واقعے اس نے نہیں لکھے تھے، وہ روضۃ الشہداء والے نے لکھ دیا آ کے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اکثر روایتیں، اکثر واقعات جو ہے یہ من گڑت ہیں۔ واقعہ کربلا کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کو دلائل کے ساتھ بتائے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی طرف سے شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بی بی سغرا کو مدینہ چھوڑ کر آئے، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت بی بی سکینہ جب حضرت امام حسین جنگ کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی سکینہ نے ان کے گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا، 6-7 سال عمر تھی، یہ جھوٹ ہے، حالانکہ اس وقت وہ شادی شدہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے حضرت غازی عباس کو بھیجا، ایک ہاتھ سے مشکیزہ اٹھایا، انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، دوسرے بازو میں اٹھایا، دوسرا بازو کاٹ دیا، پھر دانتوں میں اٹھایا، انہوں نے نیزہ مار کر مشکیزہ توڑ دیا، جھوٹ ہے، بالکل یہ من گڑت واقعات اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر 3 دن تک پانی بند رہا، 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک اہل بیت اطہار پر پانی بند کیا گیا، بالکل جھوٹ ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں، شیعہ کی معتبر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پہنچانے کے لیے 50 بندوں کی ڈیوٹی تھی، اور 10 محرم کی صبح فجر کے ٹائم آپ نے غسل بھی کیا، سارے ساتھیوں نے غسل کیا۔ اور بھئی غسل کے لیے پانی ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے ہے، خود پینے کے لیے نہیں ہے، وہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت امام قاسم کی مہندی ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں، جھوٹ ہے۔ حضرت امام قاسم کو جنگ کے لیے جانے نہیں دے رہے حضرت امام حسین کہ تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، پھر وہ تعویذ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں، میرے باپ نے کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا، جب کھول کے پڑھا تو حضرت امام حسین کے نام وہ چٹھی تھی کہ میرے بھائی کو جنگ کی اجازت دی جائے، میرے بیٹے کو۔ یہ سارا قصہ جو ہے یہ جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، مزید اور بھی ہیں، لیکن ایک ایسا ہے
کہ اس کو بھی سناؤں گا تو آپ کہیں گے یہ شاہ صاحب کو کیا ہو گیا، ہاں جی یہ شاہ صاحب کہیں یزید کی طرف تو نہیں چلے گئے؟ حالانکہ یزید کے معاملے میں جو موقف حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے کہ وہ کفر پر مڑا ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ ہاں یزید کے متعلق میرا بھی یہی نظریہ ہے، لیکن میرے بھائی یہ اتنے من گڑت قصے بنانے کی، اہل بیت اطہار کے فضائل اگر قرآن و سنت سے بیان کرنا شروع کر دیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جب اتنے فضائل موجود ہیں تو پھر یہ من گڑت قصے کہانیاں جو اہل تشیع نے گڑے ہوئے، یہودیوں نے گڑے ہوئے، وہ سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو صحیح معنوں میں سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔